عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ رپورٹڈ، اس حدیث کے بھی الفاظ مکمل کر لوں، نو ہاؤس ہولڈ از ڈپرائیوڈ آف کائنڈنس بٹ دیٹ دے ہیو بین ٹرولی ڈپرائیوڈ، اور اللہ کسی گھرانے سے نہیں جینٹلنس اٹھائے گا ایکسیپٹ کہ واقعی اللہ انہیں ڈپرائیو کرنا چاہتا ہے. اللہ کی پنشمنٹ ہے، ڈپرائیو کر رہا ہے اللہ نے کہ اگر تم جینٹل نہیں ہو پھر ڈپرائیوڈ ہو تم لوگ، ہر چیز سے ڈپرائیو. عائشہ reported the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said, verily Allah is gentle and loves gentleness. He rewards for gentleness what is not rewarded for harshness and he does not reward anything else like it. اللہ کو جینٹلنس پسند ہے کیونکہ اللہ خود جینٹل ہے، اور اللہ جینٹلنس کو اس طرح ریوارڈ کرتا ہے جیسے کسی اور چیز کو ریوارڈ نہیں کرتا. اس لیے جینٹل لوگوں سے مسئلے حل کرائیں. جینٹلنس ایسے ایسے مسئلے حل کر دیتی، میں نے خود دیکھا ہے اپنی زندگی میں جو سختی حل نہیں کر سکتی. اکارڈنگ ٹو سائیکالوجسٹ 9 out of 10 ٹائمز ہماری ٹون غلط ہوتی ہے، ہمارا پوائنٹ غلط نہیں ہوتا ہے. ہمارا پوائنٹ بتانے کی ٹون بہت غلط ہوتی ہے، یا تنزیہ ہوتی ہے یا اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ ہارشنس ہوتی ہے یا بٹرنس ہوتی ہے، لیکن پوائنٹ ہمارا ٹھیک ہوتا ہے جس کی وجہ سے معاملات جو ہے بگڑ جاتے ہیں. جینٹل اپروچ ہونی چاہیے. اللہ سپورٹس کائنڈنس. میسنجر آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said, verily Allah Almighty loves gentleness and is pleased with it. He lends sport for it in a way he does not sport harshness. اور جو جینٹل آدمی ہے اس کو خاص اللہ سپورٹ کرتا ہے. تو یہ اس چیز کا رد ہے. ہمارے معاشرے میں آج پتہ ہے، میں یونیورسٹی اسٹوڈنٹ سے بات کر رہا تھا جینٹلنس پہ. پہلا سوال یہ ہے کہ سر جو جینٹل ہوتا ہے اس کو تو لوگ کھا جاتے ہیں. پہلا سوال ہی یہ تھا کہ جینٹل آدمی چل ہی نہیں سکتا. تو یہ اس کا جواب ہے، جینٹل آدمی کی سپورٹ کون کرتا ہے؟ اللہ. اس کا مطلب انڈائریکٹلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے اس کو اکیلا چھوڑ دیا، ذلیل کروا دیا نعوذ باللہ، کہ تو جینٹل بن اور آگے سے لوگوں کے دھکے بھی کھا. ایسا کیسے ہو سکتے؟ تو ایمان کی کمی ہے. جو بندہ یہ بات کر رہا ہے اس کو توکل ہی نہیں، ایمان ہی نہیں، اس کو سننا لائف سٹائل، اس کا مطلب شک ہے سننا لائف سٹائل پہ. آلدو آئی نو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جینٹل اور شریف آدمی کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں، لیکن وہ ٹیمپرری زیادتی ہیں. اس کے بعد جو عزت اللہ نے اسے دینی ہے اس کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. اس کے بعد جو اس کا ویو بنے گا وہ آپ کی سوچ ہے. اللہ اسے عزت دیتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ٹیمپرری امتحان ہوتا ہے کہ لوگوں نے ذرا زیادتی کر دی، بٹ مسلمان کو ذرا فرم بھی رہنا چاہیے. جینٹلنس کا مراد یہ نہیں کہ اگلے کے نیچے لگ جاؤ، یہ جینٹلنس نہیں ہوتی ہے. کچھ لوگ جینٹلنس سے مراد لیتے ہیں کہ اگلے کی سنی جاؤ اور سر جھکائی جاؤ. جینٹلنس سے مراد ہے نرمی. نرمی خاموشی میں بھی ہوتی ہے، نرمی مسکراہٹ میں بھی ہوتی ہے. نرمی کا یہ مطلب نہیں کہ آؤ جی مجھے ماری جاؤ. دس از ناٹ جینٹلنس. اوکے، یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دس. عمر بن عبدالعزیز کا ایک کوٹ سناتا ہوں، پھر انشاءاللہ وقت بھی ختم ہو رہا ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے کہا، بہت نیک آدمی، 5th righteous caliph انہیں کہا جاتا ہے. دا موسٹ beloved matters to Allah are 3. اللہ کے نزدیک 3 اعمال بہت ہی زبردست ہیں، beloved ہیں. نمبر 1 forgiveness in a position of power. اگلے کو معاف کرنا جب کہ آپ پاورفل ہیں. یہ ہے اصل میں forgiveness، کہ جب آپ اچھا خاصا پنش کر سکتے ہیں اگلے کو. moderation in a position of affluence. جب آپ کے پاس ایفلوئنس کی پوزیشن ہے تو یعنی بہت خرچ کر سکتے ہیں اور بڑا کچھ، یو آر ماڈریٹ. اینڈ جینٹلنس ان ورشپ، اور ورشپ میں جینٹلنس یعنی ایکسٹریمز کو فالو نہ کرنا. نو ون از کائنڈ ٹو اندر ان دس ورلڈ بٹ دیٹ اللہ ول بی کائنڈ ود ہم آن دا ڈے آف ججمنٹ. جو کوئی دوسروں کے ساتھ کائنڈ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ قیامت والے دن جو ہے وہ کائنڈ ہوگا. اور پھر الحسن البصری کا قول ہے، صحیح روایت سے جو ہے یہ ثابت ہے، او فالوورز آف سنت کو فالو کرنے والوں، بی جینٹل ود ادرس اینڈ مے اللہ ہیو مرسی آن یو فار یو آر شیورلی ان دا مائنورٹی آف پیپل. آج جو لوگ کلیم کرتے ہیں کہ ہم سنت والے ہیں، ہمارا منہج ٹھیک ہے، ان لوگوں کا کیا ہے رویہ؟ ان لوگوں کی سختیاں مشہور ہیں. اللہ معاف کرے، کسی ایک کو ٹارگٹ نہیں کر رہا، سب کو جو کہتے ہیں جی ہم بالکل منہج پہ ٹھیک ہیں. آپ کا رویہ کیا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. امام حسن البصری کہہ رہے ہیں کہ وہ فالوورز آف سنہ، بی جینٹل ود ادر. تمہیں تو جینٹل ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ تم مائنورٹی میں ہو. اسلام جینٹلنس سے پہلا ہے، اسلام رویے سے پہلا ہے. اپنی حقانیت تو ہے ہی اسلام کی ایک، لیکن اسلام رویوں سے پہلا ہے. صحابہ نے رویوں سے دوسروں کو جو ہے وہ مسلمان کیا. رسول اللہ نے خوش اخلاقی سے مسلمان کیا لوگوں کو. حقانیت اپنی جگہ، وہ پروفس اپنی جگہ ہیں، اس کا بالکل کوئی انکار نہیں ہے. اور بس لاسٹ جو ہے وہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھ دوں، آخری جو ہے وہ سلائیڈ ہے. عائشہ، یہ حدیث ہے عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی.
No characteristic was more hateful to Rasulullah than lying. Prophet ﷺ کے نزدیک سب سے بدترین عمل جھوٹ بولنا تھا. If a man told a lie in the presence of Rasulullah, he would continue to feel some unrest in his heart until he knew that the man had repented. جب پروفیٹ ﷺ کے سامنے کوئی جھوٹ بولتا تھا انہیں بہت انیزینس انریسٹ ہوتا تھا, یہاں تک کہ وہ بندہ ریپینٹ کر لیتا تھا, پھر پروفیٹ ﷺ خوش ہو جاتے تھے. ایک اور حدیث میں آتا ہے, It was said to the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم, Can a believer be a coward? کیا مومن ڈرپوک ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ نے کہا yes. It was said to him, Can a believer be a miser? کیا بلیور مائزر ہو سکتا ہے؟ yes. It was said to him, Can a believer be a liar? And he said no. Believer cannot be a liar. جھوٹ نہیں بول سکتا بلیور. اب وہ آپ کے سامنے ہمارا معاشرہ اور بزنس اور سب چیزیں جھوٹ پر کھڑی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ ہدایت دے, اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ صحیح عاشق رسول بنائے, عمل کی توفیق دے. اسپیشلی ینگسٹرز کے لیے رسول اللہ کو ایک آئیڈیل ان دا ٹرو سینس بنانا بہت ضروری ہے, کیونکہ ینگ ایج میں ایموشنز ظاہر ہے ذرا ایسے ہوتے ہیں کہ آپ لوگوں کو سب سے زیادہ چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کو کاپی کریں. اور سوشل میڈیا پہ جیسے کومنٹس آج کل دیکھنے کو ملتے ہیں ہر پوسٹ پہ ہر جگہ, وہ پڑھ کے دکھ ہوتا ہے کہ شاید لوگ سوشل میڈیا کو ایک فرسٹریشن نکالنے کا نا وہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہاں پہ ہم کچھ بھی بول سکتے ہیں, آ کے ہر چیز کا جواب دینا ہوگا, زبان کا, آنکھ کا, کان کا. تو دعا ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں بعمل بنائے اور صحیح معنوں میں عاشق رسول بنائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.